السلام علیکم ناظرین، میں سلام پیش کرتی ہوں حافظ نعیم الرحمان کو، جنہوں نے اپنی ضمیر کو جگائے رکھا اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والی ناانصافی پر برس پڑے اور خیرات کی سیٹ لینے سے انکار کر دیا اور زبردستی جتوائے جانے پر انہوں نے اپنی سیٹ چھوڑ دی۔ آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ اب ووٹ تو پڑے ہیں جماعت اسلامی کو یا پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد کینڈیڈیٹ کو، لیکن جو سیٹیں بانٹی گئی ہیں، جو بٹوارا کیا گیا ہے، یہ انتہائی بدترین ایک داغ ہے، دھبا ہے، سیاہی ہے جو الیکشن کمیشن نے ملی ہے۔ اور الیکشن کمیشن ظاہر سی بات ہے کہ آزاد نہیں ہے اس ملک میں، اس سے بات بہت واضح طور پر سامنے آتی ہے۔ لہٰذا یہ جو کچھ پورے ملک میں ہو رہا ہے یہ تماشے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی جمہوری حقیقت نہیں ہے، کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ڈنڈے کا مینڈیٹ ہے، یہ زبردستی کا مینڈیٹ ہے جو لوگوں کو مختلف جگہوں پہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ یہ شہر ہے کہ کیا ہے، کسی کا دسترخوان ہے کہ شہر کے عوام کی توہین کرو؟ تو اگر پی ٹی آئی کے لوگ جیتے ہیں تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ ہم نے ایک سیٹ جیتی ہے، جینون تھی، ہم نے اس کو بالکل جینون رزلٹ 45 تھا، اس کے مطابق 47 فارم لیا، شروع میں ہی لے لیا، الحمدللہ بچت ہو گئی۔ اور محمد فاروق جو فرحان خان کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہ پی ایس 91 میں الحمدللہ کامیاب ہو گئے۔ اور اسی طرح سے ہمارے یہ 5 لوگ جو یہاں موجود ہیں کامیاب ہو گئے، اور بھی لوگ میں آپ کے سامنے لاؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن میری سیٹ پہ جو پی ایس 129 ہے، اس پہ میرے ووٹ شو کیے گئے، فارم 47 جو الیکشن کمیشن نے جاری کیا وہ شو کیے گئے ہیں 26,000، جبکہ ایکچولی مجھے 30,464 ووٹ ملے ہیں۔ لیکن مجھ سے زیادہ ووٹ آزاد امیدوار جو پی ٹی آئی کے ہیں ان کو ملے ہیں۔ اور میں اتنا ظرف رکھتا ہوں کہ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی وہاں پر اس کا حمایت یافتہ آزاد کینڈیڈیٹ جیتا ہے اور میں اس سیٹ کو اویل نہیں کروں گا، میں اس سیٹ کو اویل نہیں کروں گا۔ میں نے قوم سے وعدہ کیا تھا، میری جماعت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک ووٹ بھی اضافی نہیں چاہتے، ہمیں کسی لولی پاپ کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم ایک ووٹ بھی اپنا کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمیں وہ لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں، لوگوں نے ہمارے آئی ڈی اے کو لیا ہے۔ شہر کراچی جماعت اسلامی کے ساتھ ہے، شہر کراچی میری ٹیم کے ساتھ ہے، اور میں اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں۔ لیکن اگر ایک نیشنل ویو میں لوگوں نے کسی کو بھی ووٹ دیا ہے تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اور میری یہ سیٹ یہ الیکشن کمیشن کے منہ پر ایک تماچا بھی ہے۔ ہمیں نہیں چاہیے خیرات کی یہ سیٹ، ہمیں ہمارا حق دو، جو جیتے ہیں ان کو جتاؤ، جو ہارے ہیں ان کو ہراؤ، جو ایک ایک سیٹ پہ 3-3 ہزار 4-4 ہزار ووٹ لیے ہوئے ہیں ان کو آ کر مسلط کر دو اور دیکھ لو کہ وہ کیا تماشا کر رہے ہیں۔ کل دیکھ لو کتنی فائرنگ انہوں نے کی ہے، آغاز کیا کیا ہے انہوں نے۔ یہ چاہتے ہیں اس شہر کے ساتھ تباہ حال شہر کو مزید تباہ کرنا چاہتے ہیں، برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اور رات 3 بجے تک لوگوں نے ڈیٹیل 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ جب چیک کیا تو پتا چلا کہ ووٹ تو الیکشن کمیشن نے ہمارے کم شو کیے ہیں، لیکن میں کامیاب چونکہ نہیں ہوا تو میں یہ سیٹ واپس کرتا ہوں۔ اور آزاد امیدوار جو بھی معاذ نام ہے ان کا، کیا نام ہے، سیف باری، وہ جیتا ہے جینون طریقے سے، جس کے ووٹ بیچارے کے 31,000 سے کم کر کے پتہ نہیں 11,000 کر دیے گئے۔ اور ایم کیو ایم کے جو ووٹ تھے 6,010 ووٹ لیے ہیں میری سیٹ پر ایم کیو ایم نے، جس کو 20,000 شو کیا، اور مجھے خیرات میں یہ سیٹ دے رہے ہیں آپ۔ اس پورے نظام کے اوپر کول پلٹ دیتا ہوں میں اپنی سیٹ کو، اور پورے پاکستان کے لیے مثال ہے یہ کہ باضمیر لوگ سامنے آئے۔ میں ایم کیو ایم کے بھی ان لوگوں سے کہتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور ان کے اندر کوئی ضمیر جاگتا ہے تو وہ آئیں سامنے قوم کے اور اعلانات کریں کہ ہم نہیں جیتے ہوئے، ایک ایک ووٹ سامنے لائیں گے قوم کے کہ یہ قوم کے ساتھ کیا فراڈ کیا گیا ہے۔ میں اپنی سیٹ واپس کر رہا ہوں، اور جو سیٹ ہماری ہے وہ ہمیں دی جائے، جس پر ہم جیتے ہیں وہ ہم چیلنج کریں گے، جس پہ ہم ہارے اس کو کلیم نہیں کریں گے کہ ہم جیتے ہیں، چاہے ہمارے بدترین مخالف کیوں نہ ہو۔ ہم اس کے لیے کہیں گے کہ جو جیتا ہے اس کو جیتنے دو، جو ہارا ہے اس کو ہارنے دو۔ یہ کیا فراڈ پورے قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ الیکشن کے نام پر 38 ارب روپے ضائع کر کے قوم کے، آپ کو اگر ہاتھ سے لکھے ہوئے رزلٹ دینے تھے تو یہ تماشا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شرم نہیں آتی نون لیگ کو، نواز شریف کو، اور بلاول اور زرداری کو، اور ایم کیو ایم والوں کو تو میں کیا کہوں، جانتے ہی ہم ان کو تو بہت ہی، ان کو بھی جانتے ہیں، ان کو بھی جانتے ہیں۔ شرم نہیں آتی اس
جعلی مینڈیٹ کے ساتھ یہ اپنی اسپیچز کر رہے ہیں, پوری قوم پر مسلط ہو رہے ہیں. ڈوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو اور فکس کرنا چاہیے کہ یہ کیا لوگ ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں. ہم اسٹیبلشمنٹ سے شکوہ کرتے ہیں نا, اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جا کر بیٹھتا کون ہے؟ ان کے گملوں میں پرورش کون پاتا ہے؟ ان سے خیرات اور بھیک کون مانگتا ہے؟ جس کے نتیجے میں آج ہمارے یہ حالات ہو گئے ہیں. ہم اپنی قوم کا, پاکستانیوں کا مقدمہ لڑیں گے, جمہوری طریقے سے لڑیں گے, پرامن مزاحمت کریں گے. ہم اپنے آپ پر پرامن جمہوری مزاحمت کا حق رکھتے ہیں اور آج ہم نے پٹیشنز بھی فائل کر دی ہیں, کل بھی فائل کریں گے. مسلسل یہ عمل جاری رہے گا اور ہم قانونی جنگ بھی لڑیں گے, سیاسی جنگ بھی لڑیں گے. قوم کو سب پتا ہے اب سوشل میڈیا کے اس زمانے میں یہ جعلی مینڈیٹ آپ زبردستی مسلط کر کے لوگوں کے ذہن نہیں بدل سکتے. میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ کراچی کے ان تمام نتائج کو کالعدم کیا جائے اور فارم 45 کے مطابق یہ پورا کا پورا الیکشن ہونا چاہیے. میرا یہ مطالبہ چیف الیکشن کمشنر سے بھی ہے اور میرا یہ مطالبہ چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ہے. جسٹس فائزہ صاحب, کہاں جائیں لوگ جب الیکشن کمیشن ایک کھلونا بنا ہوا ہو, جب الیکشن کمیشن لکھے ہوئے رزلٹ بتا رہا ہو, جب عوام کے رائے پر شفخون مارا جا رہا ہو, تو اس وقت پھر ہم جب آپ سے اپیل کریں تو آپ ہمیں قانونی موشگافیوں میں ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد پر آپ عوام کو جو ہے مایوس نہیں کر سکتے. مجھے لوگ مل رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اس ملک میں نہیں رہنا چاہتے. ظالموں, تم لوگوں کو کیا بنا رہے ہو؟ تم نوجوانوں کو کیا میسج دے رہے ہو؟ جمہوریت پہ سے اعتماد اٹھا کے تم کیا انہیں دہشت گرد بنانا چاہتے ہو؟ ان کے ہاتھوں میں بندوقیں پکڑانا چاہتے ہو؟ انہیں اسٹریٹ کرمنل بنانا چاہتے ہو؟ کسی معاشرے میں جہاں انتخاب ہوتا ہے, جب انتخاب کے طریقے سے لوگ سامنے نہیں آئیں گے تو اسپلنٹر گروپ بنتے ہیں. اور بھائی ہم موجود ہیں, ہم مین اسٹریم میں لوگوں کو رکھتے ہیں. ہم ان غصہ کرنے والے نوجوانوں کو دھکیل کے لاتے ہیں کہ نہیں, یہی طریقہ انتخاب کا, لولا ہے, لنگڑا ہے, اندھا ہے, بہرا ہے, اسی میں لڑیں گے, اسی میں جیئیں گے, اسی سے کچھ حاصل کریں گے. اور جب لوگ نکل کر کھڑے ہو جائیں, ووٹ ڈال دیں, تم ان کے مینڈیٹ پہ قبضہ کر لو, پھر کہو کہ لوگ انتہا پسند کیوں بن رہے ہیں. میں ایک مرتبہ پھر پاکستان کے نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں, خدا کے لیے کوئی غلط راستہ اختیار نہ کریں. آج اگر انہوں نے یہ حرکت کی ہے, اب قوم میں شعور بھی پیدا ہو گیا ہے اور قوم نے اس کا اظہار بھی کیا ہے. یہ مزید نہیں کر سکیں گے. آپ کو زندہ رہنا پڑے گا, اپنی زندگی کا ثبوت دینا پڑے گا. پاکستان سے نا امید نہ ہو. ایسا لگتا ہے یہ پورا بین الاقوامی ایجنڈا ہے کہ ان نوجوانوں کو اس پورے ملک سے مایوس کر دو, پھر جو چاہو کرتے رہو اس ملک کے حصے بکرے. ہم نہیں کرنے دیں گے. یہ بڑی تمناؤں سے ملک بنا ہے, یہ لاکھوں قربانیوں کے بعد بنا ہے. اس پر قبضہ کرنے والے احساس نہیں رکھتے کہ اس کے لیے لوگوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. ہم اپنی نسلوں کو تباہ نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ ہم لڑیں گے ان کے لیے. اور ہمارے نزدیک اس طرح کی جعلی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ڈوب مرے یہ سارے لوگ کہ جو اس جعلی مینڈیٹ کے اوپر جشن منا رہے ہیں. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو. انتخابی نتائج کو کالعدم کیا جائے. کراچی کے کمیٹی بنے سپریم کورٹ کی قیادت میں, وہ ساری کی ساری جو ہے اس کے اوپر فورنزک آڈٹ کریں. اس کا دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو جائے گا. اور مجھے بھی معلوم ہے کہ مختلف آرઓز کے دفتروں میں جعلی فارم 45 بنانے کا بھی عمل جاری ہے اس وقت. مارے چھاپا سپریم کورٹ کا کوئی اعلیٰ سطحی ڈیلیگیشن, پتہ چل جائے گا کہ اس وقت بھی جب انہوں یہ ایکسپوز ہو گئے بری طرح. ابھی تو میں ڈیٹا اور لاؤں گا آپ کے سامنے, صوبائی اور قومی میں کیا 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 ہے. پھنس گئے یہ بہت بری طرح. لوہاب اپنے دام میں صیاد آ گیا, پھنس گئے یہ جال سازی کر کے, نہیں نکل سکیں گے. تو اس لیے اب فوری ایکشن لینے کا وقت ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا. چند لوگ پورے اداروں کو اگر یرغمال بنا لیتے ہیں تو ہماری لڑائی اپنے اداروں سے نہیں ہے, ہماری لڑائی عوام کے حق کے لیے ہے. اور ان لوگوں سے جنہوں نے پاکستان کو یرغمال بنایا ہوا ہے, ان کو اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا. تو ہم مایوس ہو کے گھر نہیں بیٹھیں گے, ہم اپنے حصے کا کام کریں گے اور قانونی جنگ بھی لڑیں گے, سیاسی جنگ بھی لڑیں گے. ناظرین, جس طرح سے پی ٹی آئی کو ہرانے کے لیے نہ صرف نون لیگ کو جتوایا گیا بلکہ جہاں جہاں آزاد امیدوار کھڑے تھے انہیں بھی جتوا دیا گیا. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کو بھی زبردستی جتوایا گیا تاکہ ہر حال میں پی ٹی آئی کو ہرایا جا سکے. ناظرین, جماعت اسلامی سندھ کی صوبائی اسمبلی میں اور کراچی کے حلقے میں لیڈ پر تھی. اس پر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ محض پی ٹی آئی کو نیشنل اسمبلی کی سیٹوں میں ہرانے کے لیے ایم کیو ایم کو خیرات میں سیٹیں دی گئی, جبکہ دوسری طرف جماعت اسلامی کو ہرانے کے لیے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کو خیرات میں زبردستی سیٹیں بانٹی گئی. ناظرین, عوام کے مینڈیٹ پر پاکستان کی تاریخ میں ایسا ڈاکہ کبھی نہیں ڈالا گیا اور نہ ہی ایسی دھاندلی کبھی دیکھی. ایسی دھاندلی تو 1971 میں بھی نہیں ہوئی تھی.
آج کی تقریر میں حافظ نعیم الرحمان نے نوجوانوں کے لیے بڑی بہترین بات کی کہ آپ صبر کا مظاہرہ کریں، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم اس ظلم و بربریت کا مقابلہ مل کر کریں گے۔ کاش کہ اس ملک میں حافظ نعیم الرحمان جیسے اور بھی اعلیٰ ظرف اور باضمیر لوگ ہوتے جو زبردستی صرف اس ملک پر مسلط نہیں ہونا چاہتے بلکہ وہ مقابلے کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشن چنتے، اور اگر عوام اپنے ووٹ کے ذریعے انہیں سپورٹ کرتی، عوام کے مینڈیٹ کے مطابق وہ اب سیٹ جیتتے۔ دوسری طرف مریم اور اس کے پاپا جو زبردستی کی سیٹیں حاصل کرنے کے بعد خوشیاں منا رہے ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے کہ عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈال کر یہ خوشیاں منا رہے ہیں بلکہ خیرات میں لی گئی سیٹوں پر طبلے بجا رہے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان جیسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہو اور عوام کے ووٹ کے ذریعے جیتنے کے بعد لوگ آگے آئیں۔ ناظرین، اگر ایسی ہی چند آوازیں اور اٹھنا شروع ہو گئی تو نواز شریف اور ان کے سہولتکاروں کے لیے بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ ناظرین، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پہلے یہ چوری کرتے تھے پکڑے نہیں جاتے تھے، اس بار عوام پہلے سے زیادہ باشعور ہے، عوام اپنے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دے گی۔ ناظرین، فارم 45 کے بھی ڈپلیکیٹ بنائے جا رہے ہیں تاکہ عدالت میں اس معاملے کو لمبا کھینچا جا سکے۔ ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔